میں ہمیشہ انٹائٹلمنٹ کا بہت زیادہ ذکر کرتی ہوں، یعنی کہ احساس حقداریت۔ آج ہم بات کریں گے کہ یہ احساس حقداریت یعنی کہ انٹائٹلمنٹ آخر ہوتی کیا ہے۔ مجھے ایک جناب نے ای میل لکھ کر بھیجی اور ایک خاتون کا رویہ اس میں لکھ کر بھیجا اور مجھے کہا کہ یہ کون سا رویہ ہے یا پھر یہ کون سا ڈس آرڈر ہے، کائنڈلی ہماری تھوڑی سی رہنمائی کیجیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ ای میل پڑھ کر بتاؤں گی کہ دراصل ان خاتون کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ ایک خاتون گزشتہ کافی عرصے سے افسانے لکھ رہی ہیں۔ سال بھر پہلے ان کے افسانوں کی کتاب شائع ہوئی جسے کافی لوگوں نے پسند کیا، لیکن کچھ نے تنقید بھی کی۔ خاتون بہت اچھی رائٹر ہے۔ انہوں نے کسی سرحد پار مشہور رسالے کو اپنا افسانہ بھیجا، لیکن وہ افسانہ کسی وجہ سے رد کر دیا گیا اور شامل نہیں کیا گیا، جبکہ ایک سینئر رائٹر کا افسانہ بغیر ان کی اجازت کے چھاپ دیا گیا۔ وہ خاتون، انہیں جب یہ پتا چلا کہ ان کا جو افسانہ ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا اور ان کی جگہ کسی اور کا افسانہ سلیکٹ ہو گیا ہے، تو وہ بہت غصہ ہوئی، تلخ ہوئی، سیخ پا ہو گئی، اور انہوں نے ان سینئر رائٹر کے ان باکس میں جا کر ان کو کافی سنائی بھی، کہا کہ آپ نے میرے خیالات چوری کیے ہیں میرے افسانے میں سے، جبکہ ان جناب کا کہنا ہے کہ جو افسانہ ہے، جو سینئر رائٹر کا افسانہ ہے، وہ بہت پہلے سبمٹ کیا گیا تھا ان خاتون کے افسانے سے پہلے، لیکن وہ خاتون دراصل یہ ریجیکشن ایکسپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے اور دن بدن اپنے جو ساتھی لکھاری ہیں ان کے ساتھ تلخ ہوتی جا رہی ہیں، کافی کڑوی ہوتی جا رہی ہیں، اور سب کے افسانوں میں انہیں اپنے افسانوں کے خیالات چوری ہوتے نظر آتے ہیں۔ تو آخر یہ کیا رویہ ہے؟ ان ای میل لکھنے والے جناب نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالے کہ کیا پرابلم ہے، کوئی ڈس آرڈر ہے، یا پھر وہ خاتون کیوں یہ تنقید یا ریجیکشن برداشت نہیں کر پا رہی۔ خاتون کا تعلق کافی ایک دیہات ٹائپ کی جگہ سے ہے جہاں پر بجلی بھی اکثر نہیں ہوتی، اور کافی ریموٹ ایریا ہے جہاں سے وہ تعلق رکھتی ہیں، اور ڈیفینیٹلی ایسی جگہوں پر جو پیٹری آرکی ہے وہ کافی عروج پر ہوتی ہے، خواتین کو کافی مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ اب وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا رویہ ہے، کیوں وہ ریجیکشن برداشت نہیں کر پا رہی، الٹا آ کر لوگوں کے ان باکس میں انہیں لان تان کر رہی ہیں۔ یہ جو رویہ ہوتا ہے نا دوستوں، اسے کہتے ہیں انٹائٹلمنٹ، یعنی کہ احساس حقداریت۔ دیکھیں، ریجیکشن ہم سب کو بری لگتی ہے۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے جب ریجیکشن ملتی ہے تو میں خوشی مناتی ہوں کہ تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا، یا آپ لوگوں کو ریجیکشن ملتی ہے تو آپ لوگ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو رویہ ہوتا ہے نا، دوسروں کو پریشان کرنا، ان کو لان تان کرنا، یہ ٹاکسک رویہ کہلاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں، آفس میں، یا پھر جو بھی طاقتور طبقہ ہوتا ہے نا، انہیں لگتا ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشنز ان پر اپلائی نہیں ہوتے، انہیں کسی کے جذبات کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے گھر میں بھی ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں اکثر ایسے بڑے انٹائٹلڈ قسم کے، یا آپ کی والدہ یا آپ کے والد بہت انٹائٹلڈ ہیں اور پورا گھر ان کے مزاج کے گرد گھومتا ہے۔ آپ اپنی ساری پلاننگ، اپنی ساری جو بھی آپ کا رہن سہن ہے، وہ سب ابا کے مزاج کے گرد گھومتا ہے، کیونکہ ابا انٹائٹلڈ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بس مائی وے اور ہائی وے، ٹھیک ہے، یا تو میرے اصول پر چلو یا پھر اس گھر میں کوئی جگہ نہیں تمہارے لیے۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ بہت عام ہے ہماری سوسائٹی میں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم جانتے نہیں ہو کون ہوں میں، یہ والا جو بیہیویئر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ہیں جو آپ کے جذبات کا، آپ کی باؤنڈریز کا احترام نہیں کرتے، جو آپ کے مزاج کا، آپ کی پسند ناپسند کا احترام نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ سخت قسم کی باؤنڈریز بنائیں، سخت قسم کی حدود بنائیں، اور ان کی ہر بات پر ان کی ہر ہاں میں ہاں نہیں ملایا کریں۔ اب آتے ہیں ان خاتون کی کیس کی جانب کہ ان کے ساتھ کیا پرابلم ہے۔ دیکھیے، ریجیکشن ہم سب کو تکلیف دیتی ہے، ایسا نہیں کہ آپ کو اور مجھے ریجیکشن ملے تو ہم لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہیں تھینک یو بولتے ہیں، نہیں، ہم سب کو تکلیف ہوتی ہے، رد ہونا کسی کو نہیں پسند۔ ایسا ہی رد عمل ان خاتون کا بھی ہے، لیکن ایک عام انسان کو جب رد کیا جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا اپسٹ ہوتا ہے، تھوڑا سا ماتم مناتا ہے، اس کے بعد وہ سیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو انٹائٹلڈ ہوتا ہے یا پھر جن کے اندر نارسسسٹک ٹینڈنسیز ہوتی ہیں، میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ یہ خاتون نارسسسٹ ہے، لیکن بہت ممکن ہے کہ ان کے اندر یہ ٹینڈنسیز ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو ان کا بہت ہی سخت قسم کا رد عمل سامنے آتا ہے، اور وہ آپ پر الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں، اس ریجیکشن کو پروسیس نہیں کر پاتے، کیونکہ یہ انٹائٹلڈ لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کا کام کبھی ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، ان کے کام میں کوئی تنقید نہیں نکال سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ ریجیکشن ان کے اندر کچھ انتہائی ڈیفیکلٹ جذبات کو سرفیس پر لے آتی ہے، اور یہ ان جذبات کو ہینڈل نہیں کر پاتے۔ اور یہاں پر چونکہ یہ جو خاتون ہے، ان کا تعلق ایک کافی پسماندہ علاقے سے ہے، تو ظاہر سی بات ہے، بہت ممکن ہے کہ انہیں کافی سارے ٹراما سے گزرنا پڑا ہو، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر نارسسسٹک ٹینڈنسیز ہوں۔ یہ جو انٹائٹلمنٹ آئی ہے، سم ٹائمز یہ بہت زیادہ پیمپرڈ ہونے کے بعد بھی آتی ہے، یعنی کہ جب کوئی بہت زیادہ
آپ کو لاڈ پیار دیتا ہے، بہت زیادہ جو ہے نا وہ راجا بیٹا والا حساب کتاب ہوتا ہے، تو وہاں پر آتی ہے انٹائٹلمنٹ. یا پھر جب آپ کو ٹراما سے گزرنا پڑتا ہے نا تو آپ کے اندر نارسسسٹک ٹینڈنسیز آ جاتی ہیں. میں یہاں پر نارسسزم پر بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں ان کو ڈائگنوز نہیں کرنا چاہتی ان خاتون کو، میں نے ان سے بات نہیں کی. البتہ ان کا جو یہ رویہ ہے نا، یہ جو تنقید ہے، انہوں نے اس کو اپنی ذات پر لے لیا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب آپ اپنی کسی بھی چیز سے، اپنے کام سے، یا آپ کی کوئی ایک خاص قسم کی آپ کی ہیبٹ ہے یا آپ کی کوئی ایکٹیویٹی ہے، اس سے آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ اٹیچ کر لیتے ہیں. اور جب آپ کی اس ایک چھوٹے سے پارٹ کو جب ریجیکٹ کیا جاتا ہے نا تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی ذات کو کسی نے ریجیکٹ کر دیا ہے. مطلب اگر وہ خاتون اپنے ان افسانوں کو لے کر بہت زیادہ ٹچی ہیں اور وہ اسے بالکل اپنی سیلف اسٹیم کے ساتھ جوڑتی ہیں، تو پھر جب کوئی ان کے کام کو رد کرے گا، ریجیکٹ کرے گا یا تنقید کرے گا تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے ان کی ذات پر تنقید کی ہو، کسی نے ان کی شخصیت پر تنقید کی ہو. ان خاتون نے اپنے کام کو اپنی ذات کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے، اور ایسا آپ اور میں، ہم جیسے لوگ بھی اکثر کرتے ہیں. ہمارا کوئی بھی ٹاسک یا ہمارا کوئی بھی کام یا ہماری جاب یا ہمارا کوئی بھی گول، ہم اسے اپنی ذات کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں. اور جب وہ گول ہمیں نہیں ملتا، جب وہ کام ہمارا نہیں ہوتا یا پھر اس پر تنقید ہوتی ہے، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ جیسے کسی نے ہماری ذات پر اٹیک کیا ہو. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا اتنا ہارش ریئیکشن سامنے آتا ہے. ان خاتون کے لیے میری ایک ہی صلاح ہوگی کہ ان کا کام ان کی ذات کو ڈیفائن نہیں کرتا. کام تو کام ہوتا ہے، 10 لوگوں کو پسند آئے گا تو 4 لوگ اس پر تنقید کریں گے، اگر 2 لوگ ایکسپٹ کریں گے تو 4 ریجیکٹ بھی کریں گے. اس لیے اپنے کام کو یا جو بھی آپ کا گول ہے اس کو، اپنا جو آپ کی سیلف اسٹیم ہے نا، جو آپ کی سیلف ورتھ ہے، اس سے ڈیٹیچ کیا کریں، اس سے الگ رکھیں، اس کے ساتھ اسے اٹیچ مت کریں. ورنہ جب بھی آپ کو ریجیکشن ملے گی تو پھر آپ سے وہ ریجیکشن پروسیس نہیں ہوگی، اور آپ ان خاتون کی طرح لوگوں کے ان باکس میں جا جا کر ان کو لان تان کریں گے. اور یہ جو ان کو جو یہ رد کرنے کو جو ملا ہے، جو یہ تنقید ہے، اس کو آپ پروسیس نہیں کر پائیں گے، اس کو آپ ایکسپٹ نہیں کر پائیں گے. کرٹیسزم کو ایکسپٹ کرنا، اپنی غلطی کو ایکسپٹ کرنا ہی ایموشنل میچورٹی کی نشانی ہے. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ ایموشنل میچورٹی کیا ہوتی ہے، ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے. ایموشنل انٹیلیجنس یہی ہے کہ جب کوئی آپ کو ریجیکٹ کرے، آپ پر تنقید کرے، آپ کو ناپسند کرے، تو آپ اسے ایکسپٹ کریں اور آگے بڑھ جائیں. نہ کہ اس انسان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں، اسے بدلے لینا شروع کر دیں، اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں، اس کو لان تان کرنا شروع کر دیں. یہی ایموشنل میچورٹی ہے. اور جو بھی آپ کی لائف میں انٹائٹلڈ لوگ ہیں، جو آپ کو اپنے اصولوں کے گرد گھماتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، بھاڑ میں جاؤ تم سب، میرا قانون ہے، میرا ہی لا چلے گا یہاں پر، تو ایسے لوگوں کے ساتھ باؤنڈریز بنائیں، یعنی کہ حدود بنائیں، اور انہیں بتائیں کہ آپ ان کے قوانین پر نہیں چلیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.